نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، اللہ کی قدرت بڑی پرفیکٹ ہے، جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے۔ آج ایک درد بھرا واقعہ سنانا چاہتا ہوں جس کو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا ہاتھ کاندھے سے کٹا ہوا ہے اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ مجھے دیکھو اور عبرت حاصل کرو اور کسی پر ہرگز ظلم نہ کرو۔ تو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر اس سے پوچھا کہ میرے بھائی تیرا قصہ کیا ہے، کیا ماجرا ہے، تیرا ہاتھ کٹا ہوا کیوں ہے، تو اتنا پریشان کیوں ہے اور یہ جملہ کیوں بول رہا ہے کہ مجھ سے عبرت حاصل کرو اور کسی پر ہرگز ظلم نہ کرو، آخر واقعہ کیا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ حضرت میرا قصہ تو بڑا عجیب و غریب ہے۔ دراصل میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا رہنا ظلم کرنے والوں کے ساتھ تھا۔ میں انہی لوگوں کے ساتھ رہا کرتا تھا جو لوگوں پر ظلم کر کر ان کے مال کو اور چیزوں کو چھین لیا کرتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک مچھیرا، مچھلی پکڑنے والا، وہ جا رہا ہے اور اس کے پاس ایک بڑی مچھلی ہے۔ اب وہ مچھلی مجھے پسند آ گئی تو میں نے اس سے کہا کہ یہ مچھلی مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہیں بھائی، یہ مچھلی تمہیں نہیں دے سکتا، اس لیے کہ مجھے یہ مچھلی کو بیچنا ہے اور بیچ کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ اب اس کا تو مچھلی پر دل آ چکا تھا، اور ظالم ظالم ہی ہوتا ہے، وہ حد سے گزر جایا کرتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کی پکڑ کتنی خطرناک ہے اور اللہ کی گرفت کتنی خطرناک ہے۔ ظلم چلنے والا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ایک موقع اور ڈھیل دی جاتی ہے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے پھر پکڑ ہوا کرتی ہے۔ تو اس نے اس کو مارا اور زبردستی کر کے وہ مچھلی کو چھین لیا۔ اب یہ وہ مچھلی کو لے کر جا رہا ہے اور جاتے جاتے وہ مچھلی نے اس کے انگوٹھے میں ایک ڈنک مارا، اور وہ ڈنک ایسا مارا کہ جس کی تکلیف سے یہ تڑپ گیا۔ اب جب یہ گھر پہنچا تو اس نے مچھلی کو ایک طرف رکھا اور اپنا انگوٹھا لے کر بیٹھ گیا۔ اب اس میں درد ہے، تکلیف ہے، سوجن ہے، اور اس کی تکلیف سے اس کی نیند اڑ چکی ہے۔ پھر دھیرے دھیرے اس کے ہاتھ میں ورم آنا شروع ہو گیا۔ اب جب صبح ہوئی تو وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنے درد کی شکایت کی کہ میرے ساتھ یہ تکلیف ہو رہی ہے، یہ واقعہ ہوا کہ مچھلی نے ڈنک مارا۔ اب یہ تو نہیں کہے گا کہ ظلم سے میں نے مچھلی چھینی ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو تمہارا یہ انگوٹھا جو ہے نا، یہ سڑنا شروع ہو گیا ہے اور اس کو کاٹنا ضروری ہے، اگر اس کو نہیں کاٹو گے تو یہ سڑنا آگے بڑھتے 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 پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ تو اب مرتا کیا نہ کرتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ جو ہے انگوٹھا کاٹ دیجئے۔ تو اس نے اپنا انگوٹھا کٹوا دیا، لیکن ابھی بات یہیں رکی نہیں ہے، اس لیے کہ مظلوم کی آہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ تو اب انگوٹھا کٹ گیا، لیکن اس کے باوجود اس کی سڑان، اس کی تکلیف، اس کا درد، اس کی سوجن باقی ہے۔ پھر ڈاکٹر کے پاس دوڑا تو ڈاکٹر نے کہا بھائی تمہاری ہتھیلی کاٹنا پڑے گی، اس لیے کہ یہ آگے بڑھ چکی ہے بات۔ اب اس نے ہتھیلی بھی کٹوا دی۔ پھر تکلیف ویسے ہی باقی ہے، سڑنا باقی ہے اور ورم باقی ہے، نیند اڑی ہوئی ہے اور ٹیس اور تکلیف سے بے چین اور بے قرار ہے۔ پھر ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا نہیں بھائی یہ تو بات اور آگے بڑھ چکی ہے، اب تمہارا ہاتھ کونی سے کاٹنا پڑے گا۔ تو اب مرتا کیا نہ کرتا، جان ہے تو جہان ہے، اپنی کونی سے بھی ہاتھ کٹوا دیا اس نے، لیکن پھر بھی تکلیف اس کی باقی رہی اور بڑھتی رہی اور وہ سڑان آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ اس نے اپنا ہاتھ مونڈھے سے بھی کٹوا دیا۔ لیکن اللہ پاک نے پھر اس کی توبہ کا انتظام کیا۔ ایک اہل خیر اس کو ملا، ایک اللہ والا اس کو ملا، ایک نیک آدمی اس کو ملا۔ اس نے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہ تمہاری تکلیف کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ ہم تو دنیاوی اسباب سوچتے ہیں، دنیاوی علاج سوچتے ہیں، ہم یہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہمارے اوپر آنے والے حالات، ہمارے اوپر آنے والی مصیبت کس کی آہوں کا نتیجہ ہے، کس کو تکلیف پہنچانے کا نتیجہ ہے، کس کے بارے میں ہم نے برا چاہا تھا جو ہمارا برا ہو رہا ہے۔ تو وہ اہل خیر نے کہا کہ بھئی علاج اپنی جگہ ہے، ساری باتیں سب ٹھیک ہیں، تم یہ بتاؤ کہ یہ تکلیف کی شروعات کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی؟
تو اس نے وہ پورا واقعہ سنا دیا کہ ایسا ایسا ہوا، ایک مچھیرا مچھلی لے جا رہا تھا اور میں نے زبردستی اس سے چھین لی مار کے، اور جو ہے میں نکل گیا۔ تو وہ اللہ والے نے یہ کہا کہ دیکھو اس کا علاج کوئی نہیں کر سکتا، اس کا علاج ایک ہی ہے کہ جس پر تم نے ظلم کیا ہے اس سے جا کر معافی مانگو۔ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا، جب تک تمہاری تکلیف کا خاتمہ نہیں ہوگا بلکہ تمہاری تکلیف بڑھتی رہے گی۔ اس کو ڈھونڈو، تلاش کرو، جا کے اس سے معافی مانگو، اس لیے کہ مظلوم کیا اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اب وہ تلاش کرتا پھرا، لوگوں کو ڈھونڈتا رہا کہ کس طرح جو ہے وہ بندے کو تلاش کر لیا جائے جس سے مچھلی چھینی تھی، اور آخر جو ہے وہ بندہ مل گیا جس سے اس نے مچھلی چھینی تھی۔ جا کر اس کے پیروں میں پڑ گیا کہ بھائی اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ تو وہ شخص نے پوچھا کہ آخر تم کون ہیں بھائی، کیا مسئلہ ہے، کیوں ایسے میرے پیروں پر پڑ رہے ہیں اور مجھ سے خوشامد کر رہے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ میں وہی شخص ہوں جس نے تم سے مچھلی چھینی تھی، اور اس کی وجہ سے یہ ساری تکلیفیں میرے ساتھ ہوتی رہیں۔ انگوٹھا کٹا، ہتھیلی کٹی، یہاں تک کہ کونی کٹی اور مونڈا بھی کٹ گیا، اور اگر ابھی بھی تم نے معاف نہیں کیا تو پھر اللہ جانے پتہ نہیں کیسی کیسی مصیبت اور آئے گی اور کیا کیا کہاں کہاں سڑان پیدا ہوگی۔ تو وہ بھی ایک نیک بندہ تھا، اس نے اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر اس کو معاف کر دیا کہ جا میں نے تجھ کو معاف کیا۔ پھر اس نے اس سے سوال کیا مچھیرے سے کہ بھائی تو آخر یہ تو بتا کہ جب میں نے تیرے پاس سے مچھلی چھینی تھی تو کیا تو نے کوئی مجھے بد دعا دی تھی؟ تو اس شخص نے کہا ہاں، میں نے اس وقت یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، یہ اپنی قوت اور زور کے گھمنڈ پر آج مجھ پر غالب آ گیا، اور تو نے جو رزق مجھے دیا تھا اس نے ظلم سے وہ مجھ سے چھین لیا اور مجھ پر ظلم کیا، اس لیے تو میرے سامنے اپنے زور کا اس پر کرشمہ دکھا دے، جیسے اس نے میرے اوپر اپنے زور کا کرشمہ دکھایا، اے اللہ تو اپنے زور کا اس پر کرشمہ دکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا زور دکھایا اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ لہذا اس نے اس سے معافی مانگی اور رو رو کر گڑ گڑایا کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، اور پھر اللہ کے حضور میں بھی اس نے توبہ کی اور کہا اے اللہ، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب کسی ظالم کی مدد ہرگز نہیں کروں گا، اور نہ کبھی کسی پر ظلم کروں گا، اور نہ ان لوگوں کے دروازوں پر کبھی جاؤں گا، اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا اپنے وعدے پر قائم رہوں گا۔ دو باتیں سمجھنے کی ہیں کہ مظلوم کی آہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے اکڑ اور اپنی طاقت پر گھمنڈ کر کر، اپنی مال دولت پر گھمنڈ کر کر، اپنے عہدے پر گھمنڈ کر کر کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو مظلوم کی آہ سے بچانا ہے، ورنہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اور پھر اللہ پاک نے اس کو معاف کرنا تھا تو اللہ نے یہ سارا نظام چلایا اور اس کی توبہ کا انتظام کیا، اس لیے کہ اللہ بڑے رحیم اور کریم ہیں، وہ جو ہے اپنے گناہگار بندوں کو خود راستہ بتاتے ہیں معافی کا، اور اللہ پاک خود اسباب پیدا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس قصے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔